اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جو یوتھ پارلیمنٹ بنائی ہے، ظاہر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ڈیموکریٹک جو میکنزم ہے اس کے حق میں ہیں. تو آپ کے کتنے ممبرز جو ہے وہ عملی سیاست میں گئے؟ اگر گئے تو کتنے گئے، اور اگر نہیں گئے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو میں سیاست کو بہت اچھا سمجھتا ہوں. صحیح ہے. سیاست کو میں عبادت سمجھتا ہوں. صحیح ہے. سیاست کو میں خدمت سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ تو انبیاء علیہ السلام کا کام ہے. ٹھیک ہے. سیاست کرنا. ٹھیک ہے. اور ایون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ریاست مدینہ بنائی تو مقصد یہ کوئی ہم نے آج کیا بنا دیا سیاست کو؟ سوال تو یہ ہے. لوگ ڈرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں سب کام کریں گے، انجینئر بنیں گے، پائلٹ بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے. میں نے نہیں سنا کسی والدین نے سوچا ہوگا یار میرا بیٹا سیاست میں آئے گا. کوئی نہیں سوچ سکتا. کوئی کیوں سوچے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ سیاست پروفیشن نہیں ہے. پہلے تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے. تو ہم ہر چیز کو پروفیشن بنا دیتے ہیں. صحیح ہے. سیاست جو ہے وہ بنیادی طور پہ سیاسی شعور کا نام ہے جو ہم اس پلیٹ فارم پہ دے رہے ہیں، یوتھ پارلیمنٹ پلیٹ فارم پہ. آپ اچھے انجینئر بنیں، آپ اچھے ڈاکٹر بنیں، آپ اچھے آئی ٹی اسپیشلسٹ بنیں، آپ کو جو بننا ہے بنیں، لیکن آپ یہ سیاسی شعور رکھیں. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ سیاسی شعور رکھنا جو ہے نا، یہ اصل چیز ہے. اپنے حق کو پہچاننا، اپنے رائٹس کو پہچاننا، اپنے ملک کے قوانین کو جاننا، اپنے آئین کو سمجھنا، صحیح ہے، اس کے لیے آواز اٹھانا. تو یہ سوچ ہونی چاہیے نا. اب مسئلہ ایک اور بھی ہے، ہمارا ایک اور بھی پرابلم ہے کہ ہر آدمی وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے، ہر آدمی چیف منسٹر بننا چاہ رہا ہے، ہمارا آدمی MNMP بننا چاہ رہا ہے. اب سیاست کا مطلب یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں سیاست میں اسی وقت جاؤں گا جب مجھے MNA کی سیٹ آفر ہوگی. صحیح ہے. یا میں سینٹ کا جو ہے چیئرمین بنوں گا، یا میں جو ہوں وہ وفاقی وزیر بنوں گا. بینچ مارک انہوں نے اتنی بڑی چیزوں کو کر رکھا ہے. بھائی سیاست از اے پارٹ آف اے لائف. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم 5 وقت نماز فرض ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں بہت زیادہ. تو اسی طرح سیاست کے بارے میں بھی نہیں سوچنا چاہیے. سیاست ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے اور وہ ایک روٹین لائف ہونی چاہیے. تو اصل تو ہم نے یہ سوچ دی ہے بنیادی طور پہ کہ بھائی یہ مقصد نہیں ہے. اچھا اب اگر آپ آ جائیں ہم بات کریں اگر کہ اس پالیٹکس کی کہ جو کہ عملی سیاست کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں بھی پہلا مرحلہ تو یہ کہ آپ پہلے یہاں تک سوچیں. اب اگلے مرحلے میں آپ داخل ہونے کے لیے آپ کو یا تو کوئی سیاسی جماعت جوائن کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، عملی پالیٹکس میں آنے کے لیے، یا اپنی سیاسی جماعت بنانی پڑے گی. دونوں میں سے کام ایک ہی یہی دو راستے ہیں نا. تو اب آپ یا انڈیپینڈنٹ آپ کھڑے ہوں گے، کوئی کسی کہیں کبھی کہیں، تو یہ وہ انڈیپینڈنٹ ہونا ایک متوسط طبقے کے لیے، لوور کلاس کے لیے بڑا مشکل کام ہے. ویسے تو خیر سیاسی جماعت میں جانا بھی بڑا مشکل کام ہے، وہاں سے کوئی الیکشن لڑنا بھی بڑا مشکل کام ہے. تو لیکن اس وقت ہمارے ممبرس یوتھ پارلیمنٹ کی بڑی تعداد میں ہر سیاسی جماعت میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، موجود ہیں، بالکل موجود. مطلب آپ نے ان کو اتنا سیاسی شعور دے دیا ہے بالکل آپ کے پلیٹ فارم نے کہ انہوں نے کوئی سیاسی جماعت جوائن کی ہے. بالکل میجورٹی نے. لیکن ایک بڑی تعداد ان کی ہے کہ جو نہیں جانا چاہتے. وہ ہمارے پاس آئی بھی اسی لیے نہیں تھے. صحیح ہے. ہمارے پاس جو لوگ جوائن کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ سیاست میں جانے کے لیے جوائن کرتا ہے. وہ اپنے کانفیڈنس لیول کو بڑھانے کے لیے جوائن کرتا ہے، اپنا ایکسپوجر کے لیے جوائن کرتا ہے، اپنے جو ہے وہ چیزوں کو سیکھنے کے لیے، شعور لانے کے لیے جوائن کرتا ہے. اسے عملی سیاست میں نہیں جانا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس طرح ہر کیٹیگری کے ینگسٹرز ہمارے ساتھ موجود. ٹھیک ہے. تو جو آپ کے ممبرز ہیں تو اپنی جگہ ہیں. تو رضوان جعفر تو پچھلے 20-22 سال سے کام کر رہے ہیں، میڈیا میں بھی ہیں، لائم لائٹ میں ہیں، تو سیاستدانوں سے بھی ملتے ہیں. کسی نے کان میں کہا کہ رضوان صاحب آئیے ہمارے ساتھ ہاتھ کیوں نہیں ملاتے؟ آپ کیوں عملی سیاست میں نہیں آ سکے آج تک؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عملی سیاست ہے اس سے پاکستان کے عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، فائدہ تو ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. مطلب راستہ یہ ہے، ہمیں طے کرنا ہوگا کہ ملک سیاستدانوں نے چلانا ہے. تو کیوں نہیں کسی سیاسی جماعت کو جوائن یا اپنی کیوں نہیں بنا لی؟ یہ بالکل کئی بار سوچا اپنی سیاسی جماعت بنانے کا، بلکہ 1-2 دفعہ تو ایسا ہوا کہ جب آفر ہوئی کہ جناب آپ کو اس سیٹ سے کھڑا کرتے ہیں جو اس پہ لازمی جیتیں گے آپ. اچھا، ایسی آفر ہو گئی؟ ہاں بالکل ہوئی کئی بار. تو اس کے جواب میں نے کہا یار اس سے بہتر ہے کہ میں اسی سیٹ پہ خود کھڑا ہو جاؤں اور ہار جاؤں کہ آپ کی طرف سے نمائندگی اگر کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں ہر الیکشن میں ہی تقریباً آفر ہوئی، 2013 کی بھی، 2018 کی بھی، اس سے پہلے بلدیات کے 2011 میں بھی، کہ میں نہ صرف میں اکیلا بلکہ اپنی ٹیم کے ساتھ میں سیاسی جماعت سے الیکشن لڑوں.
لیکن ظاہری بات ہے اگر کہیں ہم جوائن کر لیتے تو اس کی چھاپ ہم پہ لگ جاتی ہے. چھاپ کیا لگ جاتی ہے؟ اس سیاسی جماعت کے حصہ بن جاتے ہیں. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے, یا میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں, ہمیں کسی سیاسی جماعت کو نہیں جوائن کرنا. ہم نے اپنی ایک جو شناخت ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے. ٹھیک ہے. آج میں جب انٹرویو کرتا ہوں کسی پولیٹیکل لیڈر کا, تو جیسے آپ کا میرا انٹرویو ہو رہا ہے تو برابر میں بیٹھ کے کرتا ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنا پروگرام کرتے ہیں یوتھ پارلیمنٹ کا, تو چاہے کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو, بڑے سے بڑا, وہ ہمارے پروگرام میں آتا ہے, اور ہر سیاسی جماعت آتی ہے. کسی کو جوائن کر کے تو بس پھر یہی ہوگا کہ ہمارے جو ممبرز ہوں گے ان سے کرسیاں لگوانی پڑیں گی جلسوں کی, اور ہمیں خود بھی ان کے لیے نعرے لگانے پڑیں گے, زندہ باد مردہ آباد. ٹھیک ہے. تو میں نے بولا یار اس سے بہتر ہے. اور دوسری بات کیا, اور جو آنے والی یوتھ ہے اس کا پلیٹ فارم بھی تو ختم ہو جائے گا نا. ہاں بالکل, ایک پلیٹ فارم زندہ رکھنا ہے, ایک پلیٹ فارم زندہ رکھنا ہے جو کہ مختلف بیک گراؤنڈس کے ہیں, مختلف سوچ کے ہیں, مختلف نظریے کے لوگ ہیں. ان سب کے لیے پھر اگر میں ایک سیاسی جماعت جوائن کر لوں تو اس کا مطلب پھر باقی لوگوں کے لیے تو مائنس ہو گیا پلیٹ فارم. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ سیاسی جماعتیں تو بہت دلی خواہش رکھتی ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ ان کو جوائن کریں, اور اس کے لیے وہ موومنٹس بھی چلاتے ہیں, نوجوانوں کے لیے پرکشش نعرے بھی سامنے لے کر آتے ہیں. لیکن جب نوجوان سیاسی جماعتوں پہ جاتے ہیں تو پھر وہاں پر بروسیت کی جو چھاپ ہے, سیاست ہے, کلیدی عہدوں پر جو ہے وہ ان کے چاچے مامے تائے ہی بیٹھے ہوتے ہیں, اور جو نوجوان تھوڑا سا سوچ کر آیا ہوتا ہے وہ وہیں کا بھی رہتا ہے, چاہے اس کا ٹیلنٹ ہو اس کے اندر. تو اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے؟ دیکھیں, جو سیاسی جماعتوں میں جاتے ہیں وہ تو اصولی طور پہ ان کا مقصد خدمت کرنا ہونا چاہیے. صحیح ہے. عوام کی خدمت کرنی ہے, عوام کا نمائندہ بننا ہے, لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں, یہ ہونا چاہیے نا آبجیکٹو پہ. صحیح ہے. لیکن آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ فلاں کو خوش کرنا ہے, جناب فلاں منسٹر صاحب آ رہے ہیں تو ان کے آگے آگے چلنا ہے, ان کے لیے نعرے لگانے ہیں, ان کے لیے اتنے بندے جمع کرنے ہیں, ان کے لیے کرسیاں لگانی ہیں. پھر یہ موریثی سیاست جو ہے تو یہ تو طے ہوتا ہے نا مثلا کہ آپ کے اندر کتنا بھی ٹیلنٹ ہو تو آپ ایک ایکسٹریم تک سوچ سکتے ہیں کہ یار بس یہیں تک ہی پہنچ سکتا ہوں میں. صحیح ہے. تو لوگ کہتے ہیں چلو بس ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, وہیں تک کی کوشش کر لی جائے. ٹھیک ہے, وہ تو اگر چھوڑیں آپ کے کوئی لیڈر بنے گا وہ تو بیکار بات ہے. تو بس یہی ہوتا ہے. میں کتنے نوجوانوں کو جانتا ہوں, کتنے ایسے ینگسٹرز ہیں جو کہ مایوس ہو کے پھر چھوڑ جاتے ہیں سیاسی جماعتیں. تو وہ کیا سوچتے ہیں, مطلب آپ کے خیال میں پھر وہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ یہی سوچتے ہیں کہ بھائی یہ کچھ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہے. مثلا بہت سے لوگ بہت پازیٹیو سوچ کے بھی جاتے ہیں. اچھا. کہ جناب ہمیں واقعی ملک کے لیے ڈیلیور کرنا ہے, لیکن نہیں کر پاتے. ایک وقت تھا کہ ہم جو کرپٹ لوگ تھے, بے ایمان لوگ تھے, چور لوگ تھے, ان کو برا سمجھتے تھے. آپ کو یاد ہوگا. اور ہم کہتے تھے یار یہ برے لوگ ہیں یار. آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آج یہ سارے کرپٹ اور بے ایمان لوگ جو ہیں نا یہ آئیڈیل بن گئے نوجوانوں کے لیے. مجبوری ہو گئی. آج ان کے خلاف آواز نہیں اٹھانی. آج آبجیکٹو یہ کہ ان جیسا بن جانا ہے. اوکے. ان کے کلب کو جوائن کرنا ہے. صحیح. انہوں نے جس طرح پیسے بنائے ہیں میں نے بھی ویسے ہی پیسے بنانے ہیں. انہوں نے جس طرح بڑی گاڑیاں خریدی ہیں میں نے بھی ویسی گاڑیاں خریدی. تو دیٹ از دا پولیٹیکل کلچر. یہ ہم نے یہ آئیڈیل جو ہے ہم نے یہ دیا ہے. صحیح ہے. سیاست کا آئیڈیل تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا. ملک کی قائد اعظم محمد علی جناح ہونے چاہیے تھے, ان کی خدمت ہونی چاہیے تھی, لیکن ہم نے یہ آئیڈیل دیا ہے. صحیح ہے. اور یہ لوگ اس پہ لگے ہوئے, اور جو اس پہ نہیں لگا ہوا وہ آفیسر اور اسپیشل ڈیوٹی ہے. مطلب وہ اس لائن میں ہی نہیں ہے نا, اس کو سائڈ بٹا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آگے نہیں بڑھ پاتا. وہ سسٹم کا حصہ نہیں بن پاتا, وہ سسٹم سے باہر ہے پھر. ٹھیک ہے. چاہے وہ بیوروکریٹ ہو, چاہے وہ پولیٹیشین ہو. ٹھیک ہے.